بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ تو ناظرین، آج آپ کو دعادار خبریں بتانے جا رہا ہوں، اور یہ ساری خبریں بڑی بڑی بریکنگ نیوز ہیں اور حقائق پر مبنی خبریں، اور آپ کہیں گے کہ واقعی بڑی خبریں جو ہے وہ آج دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں۔ تو جناب، مسلمانوں کے لیے بالخصوص ایک بڑی خبر یہ ہے کہ نیتن یاہو، جو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا ہے اس روئے زمین پہ، یہ جو موجودہ یہ جو دور چل رہا ہے اس کی تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے غزہ کہ ہمارے مسلم بھائیوں پر جو مظالم ڈھائے وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں، اسی طرح سے اس نے ایران پر جو مظالم ڈھائے وہ بھی کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں، پھر اس نے لبنان کے معصوم لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرنے کی کوشش کی وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ تو اب نیتن یاہو کا سورج غروب ہونے کو ہے، یعنی اس کی چھٹی جو ہے وہ سمجھ لے ہو چکی ہے، کیونکہ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے ایک بہت بڑا اور ایک بہترین قسم کا بل منظور کیا ہے، اور اس بل کے روشنی میں نیتن یاہو جو ہے وہ قبل از وقت یعنی وزارت عظمیٰ کے عہدے سے فارغ ہو جائیں گے، اور جناب اسی سال کے اکتوبر میں اسرائیل میں نئے انتخابات ہوں گے، اور جس کے نتیجے میں نیتن یاہو جو ہے وہ مکمل طور پر فارغ ہو کر رہ جائیں گے، ٹائیں ٹائیں فش فش اور قصہ ماضی بن کر رہ جائیں گے یہ نیتن یاہو۔ اور ایک اور آپ کو بڑی خبر بھی بتاتا چلوں، وہ بھی سن لیں کہ جناب یہ نیتن یاہو کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بغل بچے ہیں، یعنی ان کو مکمل عشیرباد، مکمل حمایت اور ہر طرح کی ان کی جو پرورش کا جو کام ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں۔ تو جناب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی اتنی بڑی لڑائی ہوئی ہے کہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ خوفناک لڑائی ہوئی، خوفناک قسم کے تلخ جملوں کا تبادلہ کیا نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ان دونوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی وہ منگل کی یعنی رات اور بدھ کی صبح تک آپ کہہ لیں گے، یعنی الگ صبح تک آپ کہہ لیں کہ ان کی لڑائی ہوئی، دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ لڑائی کی وجہ کیا بنی وہ بھی سن لیں۔ تو جناب لڑائی کی وجہ یہ بنی ہے کہ ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے نے اس خبر کو بریک کیا ہے کہ وجہ تنازع کیا بنا ہے، یعنی اسرائیل اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان لڑائی کا۔ تو اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وہ بہت جلد ایران سے باعزت طور پر واپس نکلنا چاہتے ہیں، یعنی واپسی سے مراد یہ ہے کہ عارضی جنگ بندی میں توسیع کا سلسلہ جو کہ غیر معینہ مدت کے لیے اس وقت جاری ہے تو وہ چل رہا ہے۔ تو اب اس جو عارضی غیر معینہ مدت کی جو جنگ بندی میں توسیع کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کرنے کے لیے ایک روڈ میپ، ایک آپ یہ کہہ لیں کہ دونوں اطراف سے جو مطالبات تھے یا جو شرائط تھی ان پر جو ہے نا وہ کام، یعنی بیک ڈور ڈپلومیسی سے، ایک خفیہ سفارتکاری سے، ایک خاموشی کے ساتھ، ایک بہترین سفارتکاری کے ساتھ، جو کہ بلا شبہ پاکستان جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی اس مقصد کے لیے بار بار آپ کے علم میں ہے کہ وہ تہران یعنی جو کہ ایران کا دارالحکومت ہے اس کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو امریکی شرائط ہیں، جو امریکی مطالبات ہیں، جو امریکی جو آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک روڈ میپ کہہ لیں، ایک اس کو مجوزہ تجاویزیں کہہ لیں، ایک مجوزہ لاسٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جس میں انہوں نے بیٹھ کے اس کو ایک وہ آخری جو رنگ بننا ہے۔ تو اب یہ پاکستان کی یہ کوششیں ہیں کہ ان دونوں کو اب یہ جو دوسری مرتبہ کا جو مذاکرات کا دور کروانا ہے پاکستان نے اور امریکہ اور اس کے ایران کے درمیان، تو اس کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے دونوں طرف کا، اس کو بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے جناب بیک ڈور سفارتکاری کے ذریعے سے اور ایک بہترین حکمت عملی کے ساتھ پاکستان کی یہ کوششیں ہیں کہ جناب یہ ان کو مذاکرات کی میز پر باضابطہ فزیکلی لانے سے پہلے یہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہیں پر اس کو جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا کہ فائنل ٹچ دے دیا جائے، اس میں جو بھی انہوں نے ایک دوسرے سے جو لین دین کرنا ہے وہ مذاکرات کی میز پر
حتمی طور پر بیٹھنے سے پہلے آنے سے پہلے اس کو جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے۔ تو اسی مقصد کے لیے اسی کے لیے جو وزیر داخلہ ہیں جو جناب محسن نقوی صاحب وہ متحرک ہیں۔ اب بات ہو رہی تھی کہ وجہ بھی یہی چیز بنی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، یہ میرے تھوڑا سا تفصیل میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے، تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا نیتن یاہو کو کہ ان شرائط پر، ان ڈیمانڈ پر، ان معاملات پر جناب میرے ایران کے ساتھ معاملات جو ہے وہ طے پا چکے ہیں، لہٰذا میں مستقل جنگ بندی کی طرف جانے لگا ہوں۔ اور اسی غیر ملکی ایک جو نشریاتی ادارہ ہے اسی نے یہ خبر بریک کی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ جس میں ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی تو مہما ہوئی، تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا جناب ایک دوسرے کے مابین، جو لفظی جو گولہ باری ہوئی۔ اسی میں اس نے بتایا کہ جب ٹرمپ نے یہ بتایا کہ جناب یہ میرے معاملات طے پا چکے ہیں ایران کے ساتھ، اب میں جناب میں اپنی وہی مذاکراتی ٹیم جو ہے بھجواؤں گا، وہ ایران کے ساتھ بیٹھے گی، تو بیٹھ کر جناب ہمارے جو جتنے بھی جو ایشوز ہیں ان کو بیٹھ کر جب حل کر لیا جائے گا تو پھر جناب امریکہ جو ہے وہ ایک باقاعدہ جنگ بندی کا اعلان کر دے گا۔ تو جب یہ خبر، یہ جو ابتدائی جو نکات ہیں، جو معاملات ہیں، جو انڈر دی ٹیبل طے پا چکے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، تو اس کے بارے میں جب ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو کو بتایا تو وہ آگ ببولا ہو گیا۔ مطلب کہ یہ جو نیتن یاہو ہے وہ شاید پیدا ہی اسی مقصد کے لیے ہوا ہے کہ اس کا تو دنیا میں آنے کا شاید ایک ہی مقصد ہے کہ اس نے آگ لگانی ہے، مطلب کہ وہ آگ لگائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ ٹرمپ تو جناب ایران سے معاملہ طے کر چکا ہے، انڈر دی ٹیبل اندرون خانہ ان کے معاملات جو ہیں یہ تو خصوص اسلوبی کے ساتھ طے پانے کی طرف جا چکے ہیں، تو اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ تو وہ جناب پھر وہ تو جس کو وہ ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے نے جس نے یہ خبر بریک کی ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ تو جناب اس کے گلے پڑ گیا ٹرمپ کے، کہ بھئی یہ کیا کیا، کیوں صلح کر رہے ہو، کیوں جنگ بندی کر رہے ہو، کیوں دوبارہ جنگ مسلط نہیں کر رہے ہو۔ تو وہ بتاتا ہے کہ اس طرح کی جو ہے نا اس نے پھر دوبارہ جو ہے وہ جملے کسنے شروع کیے، ٹرمپ کو دوبارہ قائل کرنا شروع کیا کہ جناب آپ دوبارہ حملہ کرو ایران پر۔ جب اس نے کہا نہیں اب نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے کوئی ایسا کچھ کام نہیں کرنا، تو جناب وہ اس کو پھر وہ آگ بگولا ہو گیا، اس کو یہ بات ہضم نہیں۔ تو جب یہ اس طرح کی خبریں ایران کے پاس پہنچی، آپ کو پتہ ہے خبر تو رکتی نہیں، غیر ملکی جو میڈیا ہوتا ہے اس کی خبر تو پھر پوری دنیا میں جاتی ہے، جیسے ہم تک بھی پہنچی، ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو پھر ایران نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے پنگا لینا ہے، اسرائیل ہو یا امریکہ ہو تو آپ پنگا لے کر کے دیکھ لیں، ہم نے پہلے بھی پنگا لے لیا تھا، تم اب بھی لے کر دیکھ لیں۔ اور ایران نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں دونس سے دباؤ سے دبا لے گا تو یہ اس کی خوش فہمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو اگر کوئی خوش فہمی میں رہنا چاہتا ہے تو رہے۔ ایک CNN نے بھی ایک خبر بریک کی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ جناب بڑی تیزی کے ساتھ ایران اپنی فوج میں اس کی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں اس میں اضافہ بھی کر رہا ہے اور اس کو مزید جنگجو بھی بنا رہا ہے اور اس کو مزید لڑاکا بھی بنا رہا ہے۔ تو جناب یہ CNN جو کہ ایک امریکی نشریاتی ادارہ ہے تو اس کی خبر بھی دیکھ لیں جناب کہ وہ کیا رپورٹ کر رہا ہے۔ تو بابا بات یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب یا ٹرمپ صاحب آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ نے پہلے بھی میں جیسا کہ روز بتاتا ہوں 28 فروری سے 9 اپریل تک ایک بڑا لمبا ٹائم جو ہے وہ آپ نے جناب پنگا لے کے دیکھا ایران کے ساتھ۔ تو آپ نے کیا کر لیا ایران کا، کیا کر لیا مجھے بتائیں نا، سوائے اس بات کے کہ آپ نے ان کے جو سپریم لیڈر ہیں خامنئی صاحب ان کی شہادت کی، علی لاریجانی صاحب کی شہادت کی، اور نہتے لوگوں پر آپ نے حملے کیے، ایک سکول پر آپ نے حملہ کیا۔ تو جواب میں ایران نے آپ کے ساتھ جو کیا اور آپ کا جو بغل بچہ ہے جو اسرائیل اس کے ساتھ جو کیا اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ایران نے جو کیا جن کے ایئر بیسز جو ہیں وہ امریکہ کو استعمال کے لیے دیے جا رہے تھے، تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ آپ کی دونس میں آنے والا نہیں ہے، وہ آپ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے ہرمل کیا، آپ نے ناکہ بندی کر کے دیکھ لی، آپ نے فریڈم کے نام سے بھی ایک آپریشن جو ہے وہ کر کے دیکھ لیا، تو کیا ہوا؟ آپ کی ناکہ بندی کے باوجود ایران کے بحری جہاز گزرے، آپ کی ناکہ بندی کے باوجود ایران نے جناب ٹول ٹیکس لیا، ٹھیک ہے جی، اور جناب آپ کے فریڈم جو ہے وہ آپریشن اس کے باوجود ایران جو ہے وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تو اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت تو یہی ہوتا ہے
کہ جیسا کہ آپ کو پاکستان نے مشورہ دیا، روس نے مشورہ دیا، چائنا نے مشورہ دیا کہ آپ کے پاس ایک ہی حل ہے کہ آپ مذاکرات کی میز پر جا کر بیٹھیں، اور مذاکرات میں جناب کچھ لوگ کچھ دو، یقیناً جب مذاکرات ہوتے ہیں تو میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، 12 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جب فریقین آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو یہ لازمی نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی فریق کی ساری باتیں جو ہے مانی جائیں گی. ایسا کبھی نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا. یقیناً جو ہے نا لچک دکھانی پڑتی ہے، اور لچک دونوں طرف سے ہوتی ہے. صرف آپ اگر ایک فریق کو دبانے کی کوشش کریں گے اور دوسرے کو حاوی کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسے معاملات حل نہیں ہوتے، بلکہ اس سے ایسے طریقوں سے معاملہ جو ہے وہ بگڑتے ہیں. تو معاملات کو بگڑنے سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ جناب آپ کچھ لو اور کچھ دو والی پوزیشن پر آئیں، کچھ 10 قدم آپ پیچھے ہٹیں، 10 قدم اگلا پیچھے ہٹے گا، تو معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. روس نے بھی کہہ دیا ہے، ایران کی جو افزودگی ہے، جو یورینیم کی، اس کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ بلکہ پیشکش کی ہے روس نے کہ جناب ہم ایران اور واشنگٹن کے درمیان جو یورینیم کی افزودگی والا جو معاملہ ہے اس کو حل کروانے کے لیے تیار ہیں. تو بات یہ ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑا ثالث ہے، اور پاکستان کی ثالثی کو ایران نے بھی تسلیم کیا ہے، امریکہ نے بھی تسلیم کیا ہے، اور دنیا بھر کے دیگر ممالک نے بھی تسلیم کیا ہے. ہاں، ایران نے بیچ میں یہ خبر آئی تھی کہ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ کا ضامن جو ہے، یعنی ضمانت آپ سمجھتے ہیں نا، ضامن مین ضمانت دینے والا جو ہے وہ چائنا بنے کہ یہ جناب یہ اپنی بات پر قائم رہیں گے. تو اس پہ ایران نے کہا تھا کہ اگر چائنا ضامن بنتا ہے تو ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے. اب اس میں بھی ضامن کی ضرورت کیوں پیش آئی یا ضمانت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو وہ اس لیے، جیسے میں نے وہ کل بھی کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب اگر صبح کچھ کہتے ہیں تو دوپہر کو کچھ کہتے ہیں، تو رات کو اس سے بھی کچھ اور برعکس بات کر جاتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے کہ یہ اب تک جو مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ نہیں ہو پایا، تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ٹرمپ صاحب کے بیانات ہیں کہ وہ جناب کسی کروٹ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہو رہے. تو اب اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب وہ ایران کے ساتھ مستقل جنگ بندی کرنے جا رہے ہیں، جس کی نیتن یاہو کو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ 0.00 بھی خوشی نہیں ہوئی، تو نہ ہو. ٹرمپ صاحب ایسے بھی نیتن یاہو کو تو اس کے ملک نے اس کی وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹانے کا بل منظور کر لیا ہے، وہ ویسے ہی جا رہا ہے. تو آپ کیوں ایک جانے جاتے ہوئے شخص کی خاطر جو ہے وہ جناب اپنے بھی اقتدار کو خطرے میں ڈالیں گے؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے بات کرنے سے یا ایسی حرکتیں کرنے سے باز آ جائیں گے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.